میں ادھر متوجہ ہوں یعنی قبلے کی طرف. لیکن آگے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ اگر میں ادھر قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں اور تم میرے پیچھے کھڑے ہو تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے. یہ مت سمجھنا. اللہ کے نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کا بیان فرمایا اور اپنی حقیقت سے پردہ اٹھایا. فرمایا کہ فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، اور قسم کھا کے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم نہیں ہے پوشیدہ مجھ پر تمہارا خشوع اور تمہارا رکوع. دونوں میں سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ تمہارا خشوع نہ تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انی لاراکم من وراء ظہری، اس لیے کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ بخاری ہے، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، لہذا اور تو کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہاں لکھا ہے، کون سی حدیث ہے. یہ بخاری شریف سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. یہ باب نمبر 40 ہے، حدیث نمبر 418 ہے، اور اس کے بعد حدیث نمبر 419 آئی ہے. 2 حدیثیں آئیں اس باب میں، اس میں بھی یہی فرمایا. صحابی کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ حضور نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے. ثم رقی المنبر فقال فی الصلاۃ وفی الرکوع، پھر حضور نے نماز اور رکوع کے بارے میں فرمایا انی لاراکم من ورائی کما اراکم، کہ میں تم کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں. میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں جیسے تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں. اچھا، یہاں پر یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ نماز میں ہی حالی میں ہی دیکھتا ہوں، مطلقاً فرمایا میں تمہیں دیکھتا ہوں. پہلے تو فرمایا تھا کہ مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ نہ خشوع پوشیدہ، اور اس کے بعد پھر فرمایا دونوں حدیثوں میں انی لاراکم من وراء ظہری، میں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں، اپنے پیچھے دیکھتا ہوں، جیسے سامنے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں. تو یہاں پر اس مسئلے کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا یہ کچھ اور ہے، آپ کا اور میرا دیکھنا کچھ اور ہے. اور صرف دیکھنا ہی نہیں، دیکھنا بھی، سننا بھی، اور تمام جو افعال و اعمال ہوتے ہیں پیغمبر کے، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں اور ادراکات دیے ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے بہت بلند ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کے ادراکات بہت بلند ہوتے ہیں. ہمارے آپ کے حواس اور ادراکات جو ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، اور پیغمبر کے حواس اور ادراک کی ہمیں کوئی حد نہیں پتہ. ان حدیث سے پتہ چلتا ہے اور قرآن کی آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہاں کہاں تک پیغمبر کا ادراک کام کر سکتا ہے. آنکھ کہاں تک دیکھ سکتی ہے، کان کہاں تک سن سکتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے مشہور سورہ نمل میں. وہ چینٹی نے بات کی تھی، کہیں بل ول میں چینٹی، وہ تو ہمارے کان میں بھی پڑی ہو تو بھی ہم نہ سن سکیں، تو پتہ نہیں کہاں پڑی ہوئی وہ چینٹی، اور بات کر رہی تھی اپنی تمام کارکنوں سے، کہہ رہی تھی کہ ادھر ادھر ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں ایسا نہ ہو دبا دے اور ماری جاؤ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بات سن لی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام مسکرائے اس کی بات سن کے. آپ کو مسکرانا آ گیا، مسکرایا، بات آپ نے سن لی من قولها، اس کی بات سن کے. تو یہ نبی کے حواس ہوتے ہیں، نبی کا دیکھنا، نبی کا سننا. جب سلیمان علیہ السلام کی شان ہے دیکھنے کی، تو پھر اس ہستی کی کیا شان ہوگی جو سارے نبیوں کا سردار بن کے آیا، سارے رسولوں کا تاجدار بن کے آیا، وہ ساری دنیا کا جو آقا بن کر آیا، تو اس کی کیا شان ہوگی. تو اس لیے فرمایا میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، ظاہر بھی اور باطن بھی. اور پھر پیچھے سامنے دیکھنا تو عام لوگوں کا کام ہے، نبی کی شان یہ کہ پیچھے بھی دیکھ لیتے. اسی لیے علماء محدثین نے یہ بات لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری جہتیں اللہ نے ایک جہت بنا رکھی تھی. 6 جہتیں ہیں نا دنیا میں، 6 ڈائمینشنز، تو سب ایک کر دی تھی. تو حضور کو سب جہتوں میں ایسے نظر آتا تھا جیسے ہمیں سامنے سے نظر آتا. اب کوئی اس کو کچھ بھی سمجھے، بہرحال ہم تو یہ بات سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جس کو جو چاہے دے دے، جس کو جتنی صلاحیت چاہے دے دے. وہ محتاج ہے اس بات کا
نہ دے سکے اور کوئی چیز سامنے آ جائے تو نہ دیکھ سکے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز رکاوٹ ہے؟ وہ دیکھ بھی سکتا ہے اور دکھا بھی سکتا ہے، وہ خود دیکھ بھی سکتا ہے اور جس کو چاہے دکھا بھی سکتا ہے، جس کے لیے چاہے پردہ اٹھا سکتا ہے، جس کو چاہے کوئی ایسی صلاحیت سے امکنان فرما دے۔ تو یہاں پر یہ بات فرمائے، اور یہ تو صرف آس پاس ویئر اباؤٹس کی بات ہے، کوئی اسی میں محدود نہ رہ جائے کہ بھائی صرف اتنا ہی تھا معاملہ۔ حضور کی شان اس سے بھی بلند ہے۔ ذرا میں وہ حدیث بھی آپ کو پیش کروں جو اس سے پہلے آپ نے سنی ہے، شاید یاد نہ ہو، اسی کتاب میں پہلے وہ حدیث آ چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کی نماز پڑھائی، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اور آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بات فرمائی، ما من شیء لم اکن اریدہ الا رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار۔ فرمایا کہ میں نے یہاں اس مقام پر ابھی وہ سب کچھ دیکھ لیا جو اس سے پہلے مجھے نہیں دکھایا گیا تھا، جو اس سے پہلے نہیں دکھایا گیا تھا وہ سب کچھ دیکھ لیا۔ کہاں تک؟ فرمایا یہاں تک کہ جنت بھی دیکھ لی، دوزخ بھی دیکھ لی۔ دیکھیے بات، وہی فرمایا کہ میں نے ابھی یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا، اللہ نے مجھے سب دکھا دیا۔ ایسی کتنی حدیث ہے۔ بعد حدیث میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے آگے بڑھے، پھر پیچھے ایک قدم پیچھے ہو گئے، ایک قدم آگے بڑھے پھر پیچھے ہو گئے، اور ہاتھ بڑھایا۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ جنت میرے سامنے آ گئی تھی، تو میں نے آگے بڑھ کے جنت سے کوئی خوشہ توڑنے کا ارادہ کیا تھا، تمہارے لیے خوشہ توڑ۔ پھر خیال آیا کہ تو جنت آخرت میں رکھی گئی، آخرت کے لیے، اور اگر میں توڑ لیتا تو ساری زندگی کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا۔ تو یہ ہے آپ کی سماعت، آپ کی بصارت، یہ ہے اللہ کے نبی کا کمال۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آنکھ تو بے شک انسانوں ہی کی طرح دی جاتی ہے، انبیاء کو بھی، مگر بصارت عام لوگ کے جیسی نہیں ہوتی۔ کان بھی ایسے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے انسان، مگر سماعت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کے جیسے یا وہ ہمارے جیسے۔ بے شک انسان ضرور، مگر انسان میں فرق ہوتا ہے، مخلوق میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے سب کو برابر نہیں رکھا ہے۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، واسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے چڑچڑانے کی آواز میں زمین پہ سنتا ہوں۔ آسمان فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے چڑچڑاتا ہے۔ فرشتے دیکھیں نور ہیں، لطیف چیز، پھر آسمان بھی ایک لطیف چیز، اس پہ فرشتے جمع، جیسے چھت پہ بہت سارے لوگ بھر جائیں تو کچھ آواز آنے لگتی ہے، تو اس طرح اب عالم لطیف، اس کی حساسیت کا عالم کیا ہو، کون سا دنیا کا آلہ وہاں تک پہنچ سکے، اور پہنچ بھی جائے تو سنے کیسے، ریکارڈ کیسے کرے اس انتہائی لطیف چیز کو۔ مگر یہ پیغمبر کی سماعت، فرمایا میں سنتا ہوں آسمان کے چڑچڑانے کی آواز جو فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے وہاں پیدا ہو رہے ہیں، یہاں سن رہا ہوں زمین میں۔ اللہ اللہ، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو ہم جب درود پڑھیں گے تو حضور تک کیوں نہیں پہنچیں؟ کیا بعید ہے حضور سنیں؟ کیوں ہم سننے پہ پہرے لگائیں؟ ٹھیک ہے فرشتے پہنچاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، فرشتے تو اعمال بھی پہنچاتے ہیں اللہ کے حضور میں، اور دن بھر کی کارروائیاں ساری رودات سب پہنچاتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں جانتا ہے، مگر فرشتوں کی خدمت، ان کو خدمت میں معمور کیوں؟ کیونکہ اللہ بادشاہ حقیقی ہے، پھر اس بادشاہ حقیقی نے اپنے محبوب کو دنیا کا بادشاہ بنا کے بھیجا۔ حضور ہمارے لیے بادشاہ ہے، تو ان کو شہنشاہ بنایا، پھر اس شہنشاہ کی بارگاہ کے آداب، پروٹوکول، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، خدمت گزار بنایا کہ تم بھی لے کے پہنچو، اگرچہ وہ سن رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ حضور سنتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اور کوئی اگر نہیں سمجھتا، نہیں مانتا تو نہ مانے، اس کی اپنی قسمت۔
اپنی حد تک رکھے، مگر جو مانتا ہے، جو اس ادب میں آگے بڑھا ہے اور جس کے پاس یہ دلیلیں ہیں، یہ حدیثیں اور یہ تمام ائمہ کے اقوال، تو پھر اس پہ اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں. اس لیے امت کے طبقے نے باقاعدہ یہ کہا، کثیر لوگوں نے کہا، لکھا. علامہ ابو البقا کتنا بڑا نام ہے، انہوں نے ابن سینا کے حوالے سے بات لکھی. ابن سینا حالانکہ فلسفی ہے، اور فلسفی تو کبھی نہیں مانتے ان چیزوں کو، فلسفی عقل پرست ہوتے ہیں، مگر ابو علی سینا یہ بات مانتا تھا. علامہ ابو البقا نے کتاب التعریفات میں یہ لکھا کہ ابو علی سینا نے یہ کہا کہ نحن نر الاشیاء بواسطۃ الحس والنبی یری الاشیاء بالقوى الباطنۃ، کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اپنی ظاہری حس کے ساتھ، مثلا ظاہری آنکھ سے بس، اور نبی ان چیزوں کو، کائنات کو دیکھتا ہے اپنے باطنی قوہ کے ذریعے سے. نبی کے لیے باطن کی آنکھ ہے، ہم صرف ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہمیں ظاہر نظر آتا ہے، اور نبی کے پاس باطنی قوت اور باطنی صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ اس سے دیکھتا ہے، تو چیزوں کا باطن بھی دکھائی دیتا ہے اور دور و نزدیک برابر بھی ہو جاتا ہے. اور آگے بڑی زبردست بات کی اور کہا کہ فَنَحْنُ نَرَى ثُمَّ نَعْلَمُ، ہمارا حال یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں، اور نبی کا معاملہ کچھ اور ہے. وَالنَّبِيُّ يَعْلَمُ ثُمَّ يَرَى، نبی پہلے جانتا ہے اور پھر دیکھتا ہے، یعنی باطنی آنکھ سے جانتا ہے پھر ظاہری آنکھ سے دیکھتا ہے. اسے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے یہ معاملہ کیا، پھر ظاہری آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا. تو یہ ہے نبی کی شان، کہ نبی کی باطن کی جو آنکھ، باطن کی سماعت، باطن کی بصارت یہ کام کر رہی ہوتی ہے، باطنی قوہ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. دوستو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اس بات کو آج نہیں سمجھ پاتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں بڑی نشانیاں رکھی. ہم ابھی تک اپنے ہی دائرے میں بند ہو کے چل رہے ہیں کہ ہم کیا دیکھ سکتے ہیں، کیا نہیں دیکھ سکتے. حالانکہ دیکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں. مثال کے طور پر ہم رات میں نہیں دیکھ سکتے، کتنی مخلوقات ایسی ہیں جنگل کے اندر، جانور جو بستے ہیں وہ رات میں دیکھ سکتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. تو اب کس چیز کو آپ قاعدہ بنائیں گے، کیا معیار ٹھہرائیں گے؟ دیکھنے کی کیا حد مقرر ہے؟ اپنی ذات کو بنائیں گے؟ نہیں. آپ ذرا اس کی کائنات میں ذرا گھوم پھر کے تو دیکھیں، اس نے کیسے کیسے ویژن رکھے ہوئے ہیں، نائٹ ویژن دیا ہے کتنے جانداروں کو. اچھا ہم ایک حد تک، ایک فاصلے تک دیکھیں گے، اس کے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آئے. کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو ہزاروں میل دور سے دیکھ سکتی ہیں. یا آپ کی فضاؤں میں کتنے ہزاروں فٹ بلندی پر پرندے اڑ رہے ہیں، چیل وغیرہ، عقاب، وہ وہاں سے زمین پہ دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ دیکھ لیتے ہیں. ہم پانی میں جائیں، ہمیں پانی میں نظر نہیں آئے گا، کہ پانی کی ساری مخلوق وہ سب پانی میں دیکھ رہی ہوتی. اور یہ پرندے اوپر جو وہاں سے شکار کرتے ہیں پانی کے اندر، تو وہ اوپر سے پانی کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں. پھر یہ تو ہیں جناب دوسرے بڑے بڑے جاندار، یہ جو زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو، اس طرح کی چیزیں، ریپٹائلز، ان کی بھی پتہ نہیں کیا کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں. ان کی صلاحیتوں کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. یہ علامہ ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں. انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ تھے، وہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی، تو وہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے اپنی آنکھ میں. تو کسی لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ حضرت آپ کی آنکھ میں کیا ہوا، یہ آنکھ ضائع کیسے ہو گئی؟ تو ایک دن انہوں نے اس کا عقدہ کھولا، تو انہوں نے کہا وہ عراق میں کہیں رہتے تھے. تو فرمایا کہ بھائی یہ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، ایک تاریخی واقعہ جو میرے ساتھ ہوا، آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ یہ کہ ایک زمانہ پہلے میرے پاس کچھ لوگ آئے، وہ اجنبی تھے، 2 یا 3 آدمی میرے پاس پہنچے. وہ کچھ عجیب و غریب قسم کے عملیات کرتے تھے، ان کے پاس بڑی ایک روحانی طاقت تھی، صلاحیت تھی.
تو بہرحال مجھے تو اس کا نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس یہ چیز ہے، یہ مجھے بعد میں پتہ چلا۔ انہوں نے آ کر مجھ سے جو بات کی وہ یہ تھی کہ ہم فلاں جنگل کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر ایک جنگل ہے، ہم اس میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کدھر ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، آپ ہمیں وہاں لے کے جائیں اگر آپ کو معلوم ہے۔ میں کہا مجھے معلوم ہے، چلو۔ میں ان کو لے گیا، مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا کرنے والے۔ کہتے ہیں جب میں ان کو لے گیا تو وہ ایک جگہ بیٹھ گئے اور ایک دائرہ بنایا، اس دائرے میں مجھے کھڑا کر دیا اور خود بھی اس کے اندر آ گئے اور کہنے لگے دیکھو خبردار اس دائرے سے باہر مت نکلنا اور ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، اگر تم اس دائرے سے نکلے تو تمہاری ہلاکت یقینی ہے، تو اس میں رہنا، بس جب ہم کہیں پھر نکلنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ میں بیٹھ گیا۔ اب انہوں نے کچھ پڑھائی شروع کی۔ جب انہوں نے پڑھائی شروع کی تو میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں عجیب و غریب قسم کے ریپٹائل، سانپ اور یہ وہ نکل کر آنا شروع ہو گئے۔ سانپ آ رہے ہیں، بڑے بڑے سانپ آ رہے ہیں، اژدہے آ رہے ہیں۔ خیر مجھے ڈر تو لگا لیکن میں بھاگ نہیں سکتا تھا کیونکہ میری موت تھی۔ میں کھڑا رہا۔ اب وہ جا رہے تھے، اچھا یہ ایک ایک کو دیکھتے تھے، وہ کہتے نہیں 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 یہ نہیں، وہ اس طرح جاتے رہتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ نہیں نہیں، ایسا لگ رہا تھا کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹا سا سانپ نکلا، چھوٹا سا سانپ، اس کی آنکھیں چمکدار تھیں۔ جب وہ نکل کر آیا تو ان کی آنکھوں میں جیسے روشنی آ گئی۔ انہوں نے کہا یہی ہے، اس کو پکڑ لو۔ اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے انہوں نے فوری طور پہ سلائی نکالی اور سانپ کی آنکھ میں پھیری اور پھر اپنی آنکھ میں لگائی، آنکھ میں پھیری پھر اپنی آنکھ میں لگا، سانپ کی آنکھوں میں سلائی پھیر کے اپنی آنکھوں میں لگا۔ میں نے کہا یہ کوئی خاص معاملہ ہے۔ میں نے کہا کہ ایک سلائی مجھے بھی لگا دو۔ میں کہا نہیں نہیں تمہیں نہیں لگا سکتا۔ کہا دیکھو میں تمہیں یہاں لایا ہوں، میری وجہ سے تم یہ سب کچھ کرو، ایک سلائی مجھے بھی لگاؤ۔ تو انہوں نے ایک سلائی لے کے میری ایک آنکھ میں لگا دی، ایک میں لگائی۔ کہتے ہیں جیسے میری آنکھ میں سلائی پھری تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ زمین کے نیچے کی ساری چیزیں مجھے نظر آنے لگی۔ زمین کے نیچے کیا کچھ ہے وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، زمین ٹرانسپیرنٹ ہو گئی۔ وہ سانپ میں یہ صلاحیت تھی۔ میں نے کہا یہ تو بڑے کام کی چیز ہے بھائی، تو زمین کے نیچے کے خزانے دیکھ لوں گا میں۔ چنانچہ وہ پھر یہاں سے چلے، اس کو چھوڑا سانپ کو، یہاں سے چلے۔ کہتے چلتے چلتے پھر انہوں نے یہ شرارت میرے ساتھ کی کہ انہوں نے میری صلاحیت کو میرے ساتھ واپس آنے نہیں دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو لے جائے گا یہ چیز اور اس کا پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، تو اس کو یہیں ضائع کرو، اس کی آنکھ ضائع کرو۔ چنانچہ مجھے پکڑ کے زبردستی میری آنکھ پھوڑ دی، میری اس آنکھ کو ضائع کر دیا۔ تو اس طرح وہ میری صلاحیت بھی گئی۔ تو یہ واقعہ لکھا انہوں نے کہ دیکھیے یہ ایک چیز کے جانوروں میں کیسی کئی صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ ایک سانپ میں کیا کچھ دیکھنے کی صلاحیت ہے، ایک جانور میں کیا کچھ سننے کی صلاحیت ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ حدود کا واقعہ تو قرآن میں ہے۔ حدود کا کمال کیا تھا؟ جو سلیمان علیہ السلام اس کو ساتھ رکھتے تھے تو اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے اور آج بھی جانتے ہیں لوگ کہ وہ فضا میں رہ کر زمین کے نیچے پانی دیکھ لیتا تھا، اس میں یہ صلاحیت ہے، فضا میں ہے پانی نیچے دیکھ لیتا۔ تو سلیمان علیہ السلام اسی لیے اس کو ساتھ رکھتے تھے کہ لشکر میں یہ خدمت اس کو دے دیں، تو وہ یہ خدمت کیا کرتا تھا۔ جہاں پانی نظر آتا تھا وہاں وہ بتا دیتا یہاں پانی ہے، وہیں پڑاؤ کرتا، تو اس سے یہ خدمت لی جاتی تھی۔ اس طرح اور سب کی خدمات لی جاتی تھی۔ تو یہ حدود کے اندر یہ صلاحیت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق میں ایسی ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ہمارے حواس و ادراک سے کہیں بالا تر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے نیک بندوں کو ایسی کوئی صلاحیت نہیں دے سکتا؟ اور کیا انسان کی روح میں کمال نہیں ہے؟ یہ لطیف صلاحیتیں ہوتی ہیں جو مخلوقات کو دی گئی ہیں، تو کیا انسان کی روح ساری چیزوں سے زیادہ لطیف نہیں ہے؟ اور ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جب انسان کی روحانی پاور بڑھ جائے اور روح غالب آ جائے اور انسان اپنی روحانی طاقت سے دیکھنے لگے تو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ دیکھے، ہر ایک شے سے آگے دیکھے اور تمام چیزوں کی صلاحیتوں سے زیادہ صلاحیت کا اظہار کر سکے؟
تو یہ ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضور کی تو بڑی بات ہے، حضور کی تو بڑی بات ہے، حضور کے غلاموں کی باتیں لے لو. اسی لیے تو ہم غلاموں کی باتیں بھی کرتے ہیں تاکہ حضور پر جو ایمان ہے وہ اور بڑھے، اور پھر حضور کی بات کرتے ہیں تاکہ اللہ پہ ایمان اور بڑھے. ایمان اسی ترتیب سے بڑھتا ہے. اس لیے جو غلاموں کو جانتا ہے وہ آقا کو کیوں نہیں جانے گا. حضور کے تو غلاموں کی شان ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں ممبر پہ مدینے میں، اور نہاوند میں لڑائی جا رہی ہے جہاں حضرت ساریہ لڑ رہے ہیں، وہ کمانڈر ان چیف نہاوند میں لڑ رہے ہیں، کتنے 100 مائلز کا فاصلہ، اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے ان کو کمانڈ کر رہے ہیں، ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، ان کو آرڈر دے رہے ہیں. اچانک خطبے کے دوران یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریت پہاڑ کی اوٹ لے لو، پہاڑ کا سہارا لو. لوگ کہنے لگے عجیب بات ہے، ساریہ تو وہاں ہیں اور یہاں حضرت عمر ان کا نام لے کے انہیں کوئی بات کر رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا باقاعدہ یہاں سے دیکھا گیا اور انہوں نے آ کے بتایا کہ ہم واقعی پھنس جاتے، دشمن ہم پر حملہ کرنے ہی والا تھا. آواز آئی امیر المومنین کی کہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، تو ہم نے اس ہدایت پہ عمل کیا تو بچ گئے. جو حملہ ہونے جا رہا تھا اس سے بچ گئے. انہوں نے تصدیق کی آ کر یہ فلاں تاریخ کا واقعہ، لوگوں نے کنفرم کیا کہ ہاں اسی تاریخ کو یہ ہوا ہے. یہ سب کیا ہے؟ صرف دیکھنا ہی نہیں، یہاں سے وہاں تک پیغام بھی پہنچا دیا. تو آج تو سائنسی مواصلات کا دور ہے، سائنسی ابلاغیات کا دور ہے، کمیونیکیشن ہے، اور رابطے کے ہزاروں ذریعے اور ایک سے ایک حساس اور پاورفل ذریعہ پیدا ہو رہا ہے. تو اس زمانے میں کیوں نہیں ہوگا یہ سب؟ کوئی روحانی طور پہ کیوں نہیں یہ سب کچھ پیدا کر سکتا اپنے اندر؟ اس لیے کہ روحانی پاور سب سے بڑا ہے. یہ تو مادی پاور ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو ایسی کتنی چیزیں ہمارے سامنے. بعد کے حالات میں بھی دیکھیں، بعد میں ایسے لوگ آئے. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، وہ شعر ہے، نظرت الی بلاد اللہ جبن کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے سارے شہروں کو یعنی پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. تو یہ بات ایک ولی کو حاصل ہے کرامت کے اعتبار سے، اور نبی کو حاصل ہوتی ہے معجزے کے اعتبار سے. نبی کی شان سب سے بلند. تو پھر حضور کیوں نہ فرمایا کہ انی انظر الی کف ہاتھی، اللہ نے ساری زمین میرے لیے ایسے سمیٹ دی ہے کہ جیسے میں ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، کانی انظر الی کف ہاتھی، جیسے میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں اس طرح پوری زمین کو دیکھتا ہوں. تو اس لیے یہاں اس حدیث کو بھی سامنے رکھے اور ان باتوں کو بھی جو میں نے عرض کی ہیں، تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک و مقبول بندوں کو یہ صلاحیتیں دے سکتا ہے. اور پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں. ہاں آج اگر کوئی دعویٰ کرے تو اس کے ثبوت دیکھنے ہوں گے. آج کے حالات وہ نہیں ہیں، ایسی روحانی پاور، ایسی شخصیتیں اب نہیں ہوتی. لیکن پہلے والے لوگ آج کے لوگوں کی طرح نہیں تھے. پہلے کے حالات کچھ اور تھے. روحانی پاور بہت، روحانی صلاحیتیں بہت ہیں، عبادتیں، خالص ماحول کے اندر رہنا اور جڑے رہنا حق تعالیٰ سے، اس کے ذکر سے. اب غفلتیں زیادہ ہیں. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اب کیوں نہیں پیدا ہوتے ایسے لوگ نے اب نہیں. اور اب ویسے بھی اس کی جگہ سائنس آ گئی ہے. اب اس سے کام چلائیے. اب آپ اس سے کام آپ لے لیں، وہ آلات لے لیں، وہ کیمرے لے لیں، وہ دوربینیں لے لیں، اس سے بیٹھ کے دیکھیں. نائٹ ویژن دیکھنا ہے وہ لے لیں آپ. اور ابھی آگے جا کے ابھی بھی کچھ لوگوں کو تردد ہے، تو ہو سکتا ہے آگے جا کے ایسا ہونے لگے کہ دیوار کے پیچھے بھی دکھانا شروع کر دے سائنس. پتہ نہیں مجھے کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یعنی دیوار ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اور آپ ایسے ہی دیکھ لیں. بال ایسے چشمے وشمے تو بن گئے ہیں کہ جس سے آدمی کا بدن نظر آ جاتا ہے وغیرہ، ایسی بھی چیزیں میں نے سنی ہیں. تو اب وہ دیوار کے پیچھے بھی دکھا دیں. اور تو جیسے کہ سیکیورٹی والے رکھتے ہیں اپنے پاس ایسے آلات، وہ چشمے لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں، پورا اندر تک دیکھ لیتے ہیں. تو یہ سب ہو رہا ہے. اسکیننگ وغیرہ میں یہ چیزیں بہت سی آتی ہیں، ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں، سب ہے. عام لوگوں کے دسترس میں بھی یہ چیزیں آ جائیں گی شاید. تو بہرحال دنیا سائنس میں یہاں تک پہنچ گئی، تو روحانیت میں کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ تو روحانیت کا مقام بہت بلند ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں تمہیں سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور بتا دیا کہ میرے پیچھے تم کھڑے ہوا کرو تو احتیاط سے. یہ نہ سمجھو کہ خدا کا نبی تو آگے کھڑا ہے اور قبلے کی طرف متوجہ ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور سبحان اللہ کہ تمہارا رکوع بھی اور تمہارا خشوع بھی دل پہ بھی نظر ہے، دل پہ بھی نظر ہے.
سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں ہے. تو بات صحیح ہے نا، دل فرش پر ہے تیری نظر. تو آپ دل کو بھی دیکھتے ہیں کہ دل میں کیفیت کیا ہے، اور کہیں ریا تو نہیں آ رہی، کہیں آدمی کا دل بھٹک تو نہیں رہا. بس امتی پر اتنی نظر رکھنا نبی کا ہی کام ہے. نبی نہیں رکھیں گے تو کون رکھیں؟ اور کامل اولیاء کرام بھی اپنے مریدوں پہ ایسی نظر رکھا کرتے تھے، کامل اولیاء. تو اللہ کے نبی کی شان تو یہ کہ ساری امت پر آپ کی نگاہیں ہیں، اور امتی کی سارا معاملہ امتی کا وہ آپ کی نگاہوں میں ہوتا ہے، آپ اس پہ نگاہ رکھتے ہیں، اور اسی لیے آپ اصلاح فرماتے تھے. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میرے دل میں ذرا سا ایک شائبہ سا ہوا تھا، شائبہ سا. یہ حدیث مشکات میں بھی ہے اور دیگر حدیث کی کتاب غالباً بخاری مسلم میں بھی ہے، دونوں میں. مشکات میں تو میں نے پڑھی ہے. فرماتے ہیں میرے دل میں ذرا سا شائبہ، کس کا؟ شک کا، تکذیب کا. میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور دیکھیے نگاہ مصطفیٰ کا کمال، یہ ہے نا نگاہ. حضور نے اسی وقت میرے سینے پہ اپنا ہاتھ مارا، میرے سینے پہ ہاتھ مارا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس دست مبارک کا اثر ایسا ہوا کہ گویا کہ میری حالت ایسی تھی جیسے میں اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. اتنا میری کیفیت بدل گئی کہ جیسے میں بارگاہ ذوالجلال میں پہنچ گیا، اور میں اللہ کو، اپنے مالک و مولا کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، اور میرا پورا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا. اسی وقت میرے دل کی اصلاح فرمائی، اور وہ جو شائبہ پیدا ہوا تھا، شبہ سا پیدا ہوا تھا، ایک دم دور کر دیا. نہ میں نے بتایا نہ کچھ کہا، بس ایک بات آئی تھی دل میں، حضور نے فوراً ہاتھ مار کے اسے ایسا دور کیا کہ مجھے اللہ سے ملا دیا، بیٹھے بٹھائے رب کی بارگاہ میں پہنچا دیا. یہ ہو سکتا ہے. نبی آئے کس لیے؟ اسی لیے تو آئے، ہماری دستگیری فرما. شیطان کس لیے آیا یہ بتائیے؟ تاکہ ہمیں بھٹکائے، ہمیں بہکائے، ہمیں اللہ سے دور کرے، اس لیے آیا نا. تو اس کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے، یہ صلاحیت دی ہے کہ نہیں کہ وہ جہاں چاہے دیکھ لے. قرآن فرماتا ہے ہوا یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں وہاں سے، اس کا قبیلہ، اور وہ دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے اس کو، ہے. اور یہ شیطان دیکھتا ہے، شیطان اندر گھس جاتا ہے، نہیں دل کے حال جان لیتا ہے، نہیں جان لیتا. ہماری عبادتوں کی کیفیت جان لیتا ہے، نہیں جان لیتا. دل میں جو بات آتی ہے، خیال اچھا برا سب جانتا ہے، نہیں جانتا. اچھے کو برے سے بدلتا ہے، نہیں بدلتا. شیطان بہکانے آیا، اللہ سے ہمیں بھٹکانے آیا، اور اس کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے. اور نبی ہمیں اللہ سے ملانے آئے، خدا کا راستہ دکھانے آئے. تو حضور نہیں جانیں گے کہ میرا امتی کہاں کھڑا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کے دل میں کیا آ رہا ہے. شیطان بہکانے کے لیے اگر ہمارے دل میں گھس سکتا ہے تو خدا کے نبی کی نظر ہمارے دل میں کیوں نہیں جا سکتی ہماری اصلاح کے لیے؟ شیطان کا تصرف اگر ہمارے من میں اثر کر سکتا ہے تو پیغمبر کا تصرف کیوں نہیں داخل ہو سکتا امتی کو بچانے کے لیے؟ وہی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس طرح بھی بچایا. ایک شخص آیا کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت دے دے، تو اس کا عادی ہو کے اس کی نفسیات میں داخل ہو گئی ہوئی بات، عادت بگڑ گئی، مجھے اس کی اجازت دے دے تو باقی سب میں کر لوں گا، بس میں اس کی اجازت. تو آپ نے پہلے تو اسے سمجھایا، اور پھر اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے یا اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے، دور کر دے اس سے زنا کی. وہ ایسا ہو گیا کہ ساری زندگی پھر کبھی برائی کا خیال بھی نہیں آیا. یہ جو ہاتھ لگایا نا آپ نے، دعا تو فرمائی، مگر یہ ہاتھ جو لگا اس سے وہ فیض جاری ہوا اندر، اور سینہ پاک ہو گیا. تو کہتا کبھی پھر دوبارہ یہ وسوسہ بھی میرے دل میں داخل نہیں ہوا کہ میں کام کروں. تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف، حضور کا دیکھنا، حضور کا سننا، ان سب چیزوں میں حضور بے مثال و بے نظیر. اور اللہ اپنے نبیوں کو یہ طاقت و قوت عطا فرماتا ہے. فلسفہ نہیں سمجھتا تھا ان چیزوں کو، اس نے انکار کیا تو کیا، باقی بعض کا میں نے ذکر بھی کر دیا. تو آج کل کے مذہبی لوگ اگر نہ سمجھے تو پھر ان میں اور فلسفیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ فلسفی ہیں جو عقل کے پرست ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بس جو عقل میں آئے وہ مانو، جو نہیں آئے نہ مانو. اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا فلسفی کے بارے میں. اب آج مذہبی بھی یہ سوچے اور ایسا سمجھے تو پھر عجیب بات ہے. فلسفی کے بارے میں فرمایا مولانا روم نے، فلسفی کو منکر حنانہ است.
فلسفی کو منکر حنانہ است، از حواس انبیاء بیگانہ است. فلسفی جو ہے نا، یہ دہریہ فلسفی عقل پرست، یہ حنانہ استون حنانہ کا منکر ہے. استون حنانہ وہ درخت تھا سوکھا ہوا کھجور کا تنا جس سے حضور نے ٹیک لگائی اور پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو وہ رونے لگا. پھر حضور نے اس سے بات فرمائی، پھر اس نے خواہش ظاہر کی جنت میں جانے کی، حضور نے پوری فرمائی. یہ سارا قصہ بخاری وغیرہ موجود. تو اب فرما رہے ہیں فلسفی اس کو نہیں مانتا. فلسفی کو منکر حنانہ است، از حواس انبیاء بیگانہ است. وجہ یہ ہے کہ فلسفی کو انبیاء کرام کے حواس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ادراکات، ان کے حواس، ان کا سینسیشن کتنا آگے جا کے کام کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں نطق آب و نطق خاک و نطق گل، نطق آب و نطق خاک و نطق گل، محسوس حواس سے اہل دل ہست، محسوس حواس سے اہل دل. فرمایا کہ پانی بھی بولتا ہے، خاک بھی بولتی ہے، مٹی بھی بولتی ہے، ہر چیز بولتی ہے، ہر چیز بات کرتی ہے. اور یہ جو کچھ بولتے ہیں یہ سب اہل دل سنتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے یہ سب کچھ ناطق بنا کے رکھا ہوا ہے. جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اور ان کے درمیان کوآرڈینیشن ہے، اور یہ چیزیں جو بات کرتی ہیں، جو تسبیح پڑھتی ہیں، کسی کا دل روشن ہو تو وہ سب کچھ سنتا ہے. جی ہاں، ان کی تسبیح بھی سنتے ہیں، ان کی بات بھی سنتے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں. یہ اسلام کا سب سے بڑا فلسفی کہہ رہا ہے مولانا روم، روحانی فلسفی. تو کہہ رہے ہیں دنیا کے فلسفی یہ نہیں سمجھیں گے. یہ وہ حقائق ہیں جنہیں اہل اللہ کے یہاں جا کے سمجھنا ہوگا. داتا صاحب نے لکھا نا، میں شیخ ابو القاسم گرگانی کی خدمت میں پہنچا مسئلہ لے کے، مختصر عرض کر رہا ہوں، یہ کشف المحجوب میں موجود ہے. فرمایا میں ان کے پاس پہنچا، وہ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے اور بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا حضور آپ، اچھا وہ جو بات فرما رہے تھے وہ وہی چیز تھی جو میں لے کر پہنچا، وہی مسئلہ، اس پہ گفتگو ہوئی. جب بات مکمل ہو گئی تو میں نے کہا حضور آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں. کہا تمہارے آنے سے پہلے ستون نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، میں اس کا جواب دے رہا تھا. مسجد کے ستون سے بات کر رہے تھے. تو میں نے عرض کیا یہ مسئلہ تو میرا تھا. تو فرمایا پھر اللہ نے ستون میں پہلے سے ڈال دیا تاکہ تمہارا مسئلہ حل ہو جانا. وہ جس کو چاہے بلوا دے اور جس کو چاہے سنا دے. آخر یہ ہمارے حواس بھی تو بے جان چیزیں ہیں. جسم سے الگ کرو تو کون دیکھے، کیا دیکھے؟ اور یہ کان کیا سنے؟ ایک پردہ ہی تو ہے، مگر وہ سنا رہا ہے تو ہم سن رہے ہیں. آنکھ کے پردے کو دکھا رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں. جو مردہ آنکھ کے پردے کو اور مردہ کان کے پردے کو ایک فاصلے تک ہی صحیح سنا سکتا ہے اور دکھا سکتا ہے، تو وہ نبی کی آنکھوں کو اور نبی کے کانوں کو وہ سب کچھ نہیں سنا دکھا سکتا جو ہمیں نظر نہیں آتا. کیوں نہیں سنا سکتا دکھا سکتا؟ جب اس مردہ پردے کو ہمیں ایک فاصلے تک سنا دکھا سکتا تو نبی کے لیے پھر اور زیادہ کر سکتا. تو کوئی ایسی چیز نہیں اس میں انکار کی وجہ. اللہ تعالیٰ بس لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اس پر ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.